ٹاپ 10 کے اسپانسر ہے رزاق انٹرپرائزز۔ حج 2027 بکنگ شروع، لمیٹڈ پیکیجز، آج ہی رابطہ کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ امریکہ اور سعودی عربیہ نے عراق میں ایران سے متعلق ملیٹیاز کے کچھ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں میں 20 افراد ہلاک اور 32 افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ امریکہ نے کہا کہ یہ کارروائی ان گروپس کے خلاف کی گئی جو امریکی اور سعودی ٹارگٹس پر ڈرون حملوں کی تیاری کر رہے تھے۔ US سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اسٹرائکس میں ملیٹیاز کے استعمال ہونے والے مقامات کو تباہ کیا گیا۔ ایران میں موجود ایران بیکڈ آرمڈ گروپس نے ان حملوں کی مذمت کی ہے، جبکہ عراق کی حکومت کو خوف ہے کہ یہ تنازع عراق کی سرزمین کو امریکہ اور ایران کے درمیان مزید کشیدگی کا مرکز بنا سکتا ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کے لیے استعمال ہونے والی ہزاروں سینٹریفیوجز کو پک ایکس ماؤنٹین کے زیر زمین فیسلٹی میں منتقل کر دیا ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے مطابق یہ مقام نتانز نیوکلیئر سائٹ کے قریب ہے اور گہرائی میں ہونے کی وجہ سے اس سے نشانہ بنانا مشکل ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس فیسلٹی کو ممکنہ نشانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوتا تو امریکہ کارروائی کر سکتا ہے۔ فی الحال ایران نے اسرائیل کی جانب سے کیے گئے ان الزامات کی تصدیق نہیں کی ہے۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے لوک سبھا میں لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی نے ہوم منسٹر امت شاہ کی غیر حاضری پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہوں نے کوئی حکم نہیں دیا تو وہ صدن میں آ کر وضاحت کریں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ اگر فائرنگ کا آرڈر دیا گیا تھا تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور اگر انہیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا تو یہ ان کی ناکامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں سانسد میں اپنی بات رکھنے کا پورا حق ہے اور یہ حق انہیں ضرور دیا جانا چاہیے۔ کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی اور KC وینوگوپال نے پارلیمنٹ کے باہر نیٹ پیپر لیک پروٹیسٹ کے دوران اسٹوڈنٹس پر ہوئی پولیس کارروائی پر جواب دہی کا مطالبہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے کہا کہ پرامن اسٹوڈنٹس کے خلاف فورس استعمال کرنا قابل قبول نہیں ہے اور ذمہ دار افسروں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ پرینکا گاندھی نے سوال اٹھایا کہ اگر اسٹوڈنٹس اپنے مستقبل کے لیے آواز اٹھا رہے تھے تو ان کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیوں کیا گیا۔ کانگریس نے سپریم کورٹ کے پولیس ایکشن اور بنیادی حقوق سے متعلق آبزرویشنز کا بھی حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ واقعات کی مستقل اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور متاثر اسٹوڈنٹس کو انصاف ملنا چاہیے۔ لوک سبھا میں کانگریس نے یونین ایجوکیشن منسٹر کے طور پر پرہلاد جوشی کو اپوائنٹ کرنے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی صرف ایک کوالیفیکیشن ہے اور وہ ہے RSS کا بیک گراؤنڈ۔ پارٹی لیڈر نے کہا کہ ایجوکیشن منسٹری جیسے اہم ڈپارٹمنٹ کو ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جسے ایجوکیشن پالیسی، اکیڈمک ریفارمز اور ایجوکیشن سسٹم چلانے کا ریلیونٹ تجربہ ہو۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ نیٹ پیپر لیک کے بعد اسٹوڈنٹس اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی اور بنیادی ایجوکیشن ریفارمز کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت نے ایسا فیصلہ کیا جس سے ایجوکیشن سسٹم پر اسٹوڈنٹس کا بھروسہ مضبوط نہیں ہوگا۔ CJP فاؤنڈر ابھیجیت دیپکے نے حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا ہے اس پر حکومت کو شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پولیس ایکشن کے بعد اسٹوڈنٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کے خلاف FIRs اور انویسٹیگیشنز جاری رکھی گئی ہے۔ دیپکے نے کہا کہ اگر حکومت نے 25 جولائی کو دیے گئے ایشورنسز کے متعلق اسٹوڈنٹس کے خلاف قانونی کارروائی واپس نہ لی اور ہراسمنٹ بند نہ ہوا تو CJP ملک بھر میں دوبارہ پرامن پروٹیسٹ شروع کرے گی۔ CJP اسپوکس پرسن آشوتوش رانکا نے بھی سینٹر کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر 25 جولائی کو دیے گئے ایشورنسز توڑے گئے تو ملک بھر میں پہلے کبھی نہ دیکھے گئے ایسے زوردار پروٹیسٹ شروع کیے جائیں گے۔ AIMIM پارٹی چیف بیرسٹر اسدالدین اویسی نے لوک سبھا میں اینٹی پیپر لیک بل پر بحث کے دوران حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ صرف سیلفی ویڈیوز، نئے قانون اور ٹاسک فورس بنانے سے وہ طلبہ واپس نہیں آ سکتے جو پیپر لیک کے بعد خودکشی کر گئے۔ اسد اویسی نے کہا کہ ضروری ہے کہ ذمہ داری طے کی جائے اور تعلیمی نظام میں بنیادی اصلاحات کی جائے۔ انہوں نے حکومت سے سوال کیا کہ پیپر لیک کے شکار طلبہ اور ان کے خاندانوں کو انصاف کیسے ملے گا۔ فی الحال اینٹی پیپر لیک بل پر سانسد میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تیز بحث جاری ہے۔
तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर टीचर्स को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वालिदैन हमें जिंदगी देते हैं, लेकिन टीचर्स उस जिंदगी को मकसद और माने देते हैं। उन्होंने कहा कि टीचर्स सिर्फ तालीम नहीं देते बल्कि किरदार, सोच और मुस्तकबिल की तामीर भी करते हैं। रेवंत रेड्डी ने अपने पैगाम में टीचर्स की समाजी और कौमी तरक्की में अहम किरदार को उजागर किया और कहा कि हर शख्स की कामयाबी के पीछे किसी न किसी टीचर की रहनुमाई ज़रूरी होती है। उन्होंने तमाम टीचर्स को गुरु पूर्णिमा की मुबारकबाद दी और उनकी खिदमत को काबिल एहतराम करार दिया। तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हाइड्रा का मजबूत दिफा करते हुए कहा कि ये तेलंगाना हुकूमत की सबसे बड़ी इस्लाहात में से एक है और इस इदारे को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाइड्रा ने सरकारी ज़मीन, लेक्स, पॉन्ड्स, पार्क्स और नालों को कब्ज़ों से बचाने में अहम किरदार अदा किया है। रेवंत रेड्डी ने हाई कोर्ट के हाल ही की ऑर्डर्स पर कहा कि हुकूमत अदालत का पूरा एहतराम करती है, लेकिन कुछ कब्जा करने वालों ने जाली डॉक्यूमेंट्स और गलत मालूमात के जरिए कोर्ट्स को गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के डायरेक्शंस का जायजा लेकर ज़रूरी कानूनी इक़दाम उठाए जाएंगे। हैदराबाद में मुसलसल बारिश के बाद IMD ने आज भी शहर और तेलंगाना के कई हिस्सों में और बारिश की पेशगोई की है। डिपार्टमेंट के मुताबिक हैदराबाद में दिन भर बादल छाए रहने का इम्कान है और कई इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश और गरज चमक के साथ शावर्स हो सकते हैं। हाल ही की बारिश की वजह से शहर के कई रोड्स पर वाटर लॉगिंग और ट्रैफिक जैम्स देखने को मिले, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई। IMD ने लोगों को एहतियात इख्तियार करने और ज़रूरी ना हो तो बारिश के दौरान सफ़र से बचने का मशवरा दिया है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। क्या आप भी हज 2027 की सआदत हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं? अब वक्त आ गया है अपने इस मुक़द्दस सफ़र की मंसूबाबंदी करने का। रज़ाक इंटरप्राइजेस की जानिब से हज 2027 बुकिंग का बाकायदा आगाज। हज पैकेजेस के माहिरीन मुकम्मल रहनुमाई और मुशावरत, वीज़ा, टिकट, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन इंतज़ाम, तजुर्बेकार और काबिल एतमाद टीम की खिदमत, आरामदेह क़याम, हर मरहले पर रहनुमाई और ताउन। आज ही राब्ता कीजिए। हज 2027 के महदूद पैकेजेस के लिए अपनी सीट अभी महफूज करवाएं। रज़ाक इंटरप्राइजेस, ओवरसीज मैन पावर कंसल्टेंट, हज एंड उम्रा स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस शॉप नंबर 169, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद।